تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، یہ صرف تم پر نہیں بلکہ جس طرح ان لوگوں پر فرض کیے گئے تھے جو تم سے پہلے تھے، پہلی امتوں پر بھی یہ روزہ فرض تھا۔ اس کی یہ کیوں فرض کیا گیا ہے؟ یہ تم کو تکلیف دینے کے لیے نہیں ہے بلکہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ درود شریف پڑھ اللہ عنہ۔ میرے محترم بھائیوں، ہم پر ایک عظیم ماہ مبارک رمضان مبارک آ گیا ہے۔ اول تو روزے کی اپنی ایک خاصیت ہے۔ اللہ تعالی جل جلالہ نے مختلف اعمال میں مختلف خاصیتیں رکھی ہیں، اگرچہ سب کا مقصد اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کرنا ہے۔ روزہ رمضان مبارک نہ بھی ہو، روزہ روحانیت، ملکوتی صفات کو ترقی دینے، نفس کے تزکیے اور پاکیزگی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس میں انسان کا نفس کنٹرول ہوتا ہے مباح چیزوں سے، جو حلال ہے، جو روزانہ صبح و شام آپ کھاتے ہیں پیتے ہیں، وہ چیزیں جو کہ تم عادی ہو چکے ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، وہ اس کو تم اپنے اوپر حرام کر دیتے ہو کچھ وقت کے لیے، تو اسے صبر اور قناعت وغیرہ جیسی صفات کی نشو و نما ہوتی ہے اور اس سے نفس کی اصلاح ہوتی ہے۔ اس میں بڑا دخل ہوتا ہے، بشرطے کہ روزہ اپنے آداب کے ساتھ ہو۔ اس سے انسان میں خواہشات پر قابو کرنے کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے، اور انسان میں اپنی اس سے جب طاقت پیدا ہو جاتی ہے، انسان اپنے نفس کو کنٹرول کرتا ہے، تو اس سے تقوی اور پرہیزگاری یہی تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد ہے۔ اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس آیات میں بیان فرمایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جس کا میں نے آپ کو پہلے ترجمہ بھی کیا، اسی میں بتایا، تاکہ یہ تو روزے ہو گئے۔ پھر اس کے علاوہ جو رمضان مبارک ہیں، اس کی اپنی برکات ہیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ پھر یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ اس میں اللہ تعالی جل جلالہ نے قرآن جیسی عظیم کتاب کو بھیجا ہے۔ اسی رات میں، اس میں ایک رات ہے لیلۃ القدر، وہ اسی ماہ میں ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اس کے ایک فرض 70 فرضوں کا ثواب ہے، قیمت بڑھ جاتی ہے، اور ایک نفل فرض کی جگہ پر ہے، فرض جیسا ثواب ملتا ہے آپ کو۔ تو یہ روزہ سے تقوی پیدا ہوتا ہے، اور تقوی اسلام کی بنیاد ہے پورا۔ لعلکم تتقون، آپ دیکھیں گے ایمان و تقوی یہ کیا ہے؟ یہ دین کی بنیاد ہے۔ پہلے بھی میں نے اس پر بات کی تھی۔ تو بہرحال میں چند باتیں آپ کے سامنے اس لیے گزارش کرتا ہوں
کہ اب رمضان مبارک آ رہا ہے تاکہ ہم اس کے لیے تیار ہو جائیں، تیار رہیں۔ پھر اس رمضان کے بارے میں آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، نبی حضرت انس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب رمضان مبارک کا رجب کا مہینہ داخل ہو جاتا تھا، حضرت انس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ مہینہ داخل ہوتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ وہ عظیم ہستی وہ دعائیں مانگتا ہے کہ یا رب العالمین رجب اور شعبان میں کے مہینوں میں برکت نصیب فرمائے ہمیں، اور ہمیں رمضان تک پہنچائے تاکہ رمضان مبارک کے جو فوائد و برکات ہے وہ تیری فضل اور توفیق کے ساتھ حاصل کریں۔ یاد رکھیں رمضان مبارک ہوگا لیکن کبھی انسان اس ناقدری کی وجہ سے گڑھوں میں گر جائے گا، ہلاکت و تباہی میں گر جائے گا۔ تو بتایا کہ یا اللہ ہمیں رمضان تک پہنچائیں، بلکہ ایک روایت میں ہے کہ اگر اللہ کے بندوں کو معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا ہے، اس کے فوائد اور برکات کا پتہ اس کو چل جائے تو میری امت تمنا کرے گی کہ سارا ہی سال رمضان مبارک ہو، ہم تو کہتے ہیں جلدی جلدی گزر جائے، ہمیشہ رمضان ہو اس کے لیے۔ پھر اس کے اگرچہ پورا رمضان مبارک اللہ تعالی جل جلالہ کے رحمتوں برکتوں کا نزول اس میں ہوتا ہے، اس میں مغفرت کی رحمت کی عشرہ ہے، اس میں مغفرت کا عشرہ ہے، عتق من النار اور جہنم سے خلاصی کا وہ اس میں عشرہ ہے، اور اس میں اعتکاف کرنا ظاہر ہے کہ ہر چیز کی جب قیمت بڑھ جاتی ہے تو اعتکاف کی قیمت بھی بڑھ جاتی ہے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو جب تک اس کو یہ تعین نہیں ہوا تھا کہ یہ آخری عشرے میں ہے تو وہ پورا مہینہ مبارک اسی کی تلاش میں اعتکاف فرماتے تھے، اور آخری عرصے کی تو بالخصوص کرتے، حتیٰ کہ ایک بار کسی وجہ سے رمضان مبارک کے آخری عرصے کا اعتکاف نہ کر سکا تو شوال میں کیا، اور ایک بار بدر کے موقع پر غالباً جب اعتکاف نہیں ہوا تو پھر دوسری ماہ میں 20 دن کا اعتکاف کر لیا، دوسری سال۔ تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں تو گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ راشدی فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر کو کس لیتے بنیادی ٹنگو ونی سا ہم تنہائیوں کی عبادت سے غافل رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید الرسول ہے، نبی آخر زمان ہے، اور پوری آدم علیہ السلام کی اولاد کی سردار ہے۔ جنت میں قیامت میں لوائے حمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حمد کا جھنڈا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا۔ شفاعت کبریٰ اس کے لیے ہے، اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی اللہ تعالیٰ کے سامنے عبادت کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں ورم آ جاتا تھا۔ ہم مستغنی ہو جاتے ہیں اس سے، تھوڑے سے کام کر لیں ہم کہتے ہیں کہ ہم بڑی کیا کام کیا۔
تو کوشش کریں کہ کم از کم آخری عشرے کا اعتکاف تو ہو جائے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں. اور یہ پورا ماہ رمضان کے لیے آپ میں کوشش کریں کہ آپ اس میں ذکر، تلاوت، درود شریف، استغفار، سخاوت کی قیمت بھی بڑھتی ہے. کسی کے ایک روزہ تم افطار کراؤ گے، ایک کھجور دو گے تو اس کا ثواب تم نے کما لیا. وہ ثواب آپ کو ملے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت ویسے سخی تھے. سخاوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصلت تھی، صفت تھی. لیکن رمضان مبارک میں تو ایسے سخی ہوتے کہ جس طرح کیا وہ کہتے ہیں کہ ہوا چلتی ہے اس طرح ایسے. اللہ تعالیٰ میں ہمیں توفیق عطا فرمائیں. تو بہرحال یہ میں نے چند بار آپ کے ساتھیوں سے ملنا بھی ہے کہ رمضان مبارک کو کمائیں، تلاوت کریں، کوشش کریں. اس میں یہ قرآن مجید کا مہینہ ہے، اس میں قرآن مجید نازل ہو چکا ہے. اس میں آپ خیال کریں، کوشش کریں کہ تلاوت کریں، ذکر کریں، کوئی وقت آپ کا ضائع نہ ہو جائے. جو چیز بڑی قیمتی ہوتی ہے، جو بہت زیادہ قدر والی ہوتی ہے، اور جو چیز بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، اس کی قدر بھی بہت سخت ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا پر آمین کہا ہے کہ 3 دعائیں مانگی تھی، اس میں ایک یہ بھی تھا کہ جس شخص پر رمضان مبارک آئے اور رمضان مبارک اس کی بخشش نہ ہو جائے تو تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا، آمین کہا. وجہ کیا ہے کہ اتنی بڑی نعمت کہ ایک نفل پر آپ کو فرض ملتا ہے، ثواب ملتا ہے. ایک فرض کی 70 گنا ثواب ملتا ہے. پھر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. ایک ایک لمحے پر بڑی بڑی خیرات و برکات ملتے ہیں، ثواب ملتا ہے. پھر بھی آدمی دریا کی سانپ کے پاس بیٹھ کر مرتا ہے پیاس سے، تو اس کو مرنے دو. جو اتنے رحمتوں کی باوجود، مہربانیوں کی اور نعمتوں کی باوجود اپنے آپ کو معاف نہ کرائے اس ماہ میں، تو اس نے اپنی ہلاکت کے لیے خود کمر کس لیا ہے. تو اس بدعا کا مستحق ہے کہ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین فرمایا. تو اس میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے قدردانی کریں. چند باتیں اسی لیے عرض کرنا تھا، میں تو پھر اس بات میں آج اس میں نہیں تھا کہ تاکہ وہ آپ، کیونکہ ماہ بالکل سر پر آ گئی ہے، اسی لیے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کی. انشاءاللہ اس پر بات ہوتی جائے گی. رمضان مبارک پر بھی آپ کو بات ہوگی اور دوسری بیانات بھی ہوں گے. اس وقت انشاءاللہ صبح کے وقت بھی کچھ باتیں ہوں گی. تو اس پر کوشش کریں کہ آپ سے کوئی بات ایسی نہیں ہو جائے جو تمہاری رمضان کو، روزوں کو خراب کر دے. دیکھیں ایک آدمی جو مباحات ہے، مباح چیزیں ہم نے چھوڑی ہیں. اب چھوڑیں گے کل انشاءاللہ، کل سے شاید روزہ ہو جائے. تو
آپ پانی نہیں پئیں گے سخت پیاس کے باوجود، کھانا نہیں کھائیں گی سخت بھوک کے باوجود. تو یہ آپ کو یہ تربیت کرتا ہے اس ماہ میں. اللہ تعالیٰ یہ فرض کیا ہے کہ ایک ماہ اگر ایک آدمی جو حلال چیزیں ہیں جس کا وہ عادی ہے وہ چھوڑ دے تو اس کے اندر ایک ملکہ، ایک قوت پیدا ہو جائے گی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے سامنے سر جھکائے گا. لیکن خدا نہ خواستہ اگر اس نے روزے میں بھی غیبت کو نہیں چھوڑا، جو حرام ہے رمضان سے روزہ ہو پھر بھی حرام ہے، روزہ نہ ہو تب بھی حرام ہے، جھوٹ کو نہیں چھوڑا، جھوٹ پہلے بھی حرام ہے روزے میں بھی حرام ہے، بلکہ بڑھ جاتا ہے حرمت. دیکھو ایک گناہ آپ مسجد کے اندر کرتے ہیں، ایک بار کہتے ہیں گناہ ہے، لیکن مسجد کے اندر یہ تم اللہ رب العالمین جل جلالہ کی شاعر کی توہین کرتے ہو، اس کا سوا گناہ بڑھ جاتا ہے. حج میں بھی گناہ ہے، باہر حج کے علاوہ بھی گناہ ہے، لیکن حج جیسی جگہ پر حرم میں آپ جا کر آپ گناہ کرتے ہیں تو گناہ کبھی کیا ہو جاتا ہے، وہ گناہ بھی بڑھ جاتا ہے. تو اس رمضان مبارک میں آپ نے تو حلال چیزوں سے اپنے آپ کو روک لیا، لیکن غیبت کرتے ہو، رشوت لیتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، آسمان میں جھوٹ اڑاتے ہو، اور دوسروں کی بدخواہی کرتے ہو، بہتان لگاتے ہو. ایک تو غیبت ہے کہ جس کے اندر کوئی غلطی، جو بری چیز، بری وہ عادت موجود ہے یا برا کام اس نے کیا ہے، وہ چھپا ہوا اس نے کیا ہے، آپ اس کو لوگوں کے سامنے کرتے ہیں، اعلانیہ نہیں کیا ہے. ایک اس نے وہ کام کیا ہی نہیں ہے، تم جھوٹ اڑاتے ہو. تو جو چیزیں حرام ہے اس سے آپ نہیں بچتے تو یہ روزہ آپ کو کیا فائدہ دے گا؟ میں نہیں کہتا کہ تمہارا فرض ادا نہیں ہوگا، تمہارا فرض تو ادا ہو جائے گا، لیکن تمہارے اندر تقوی کیسے پیدا ہو جائے گا؟ تقوی تو تب پیدا ہو جائے گا کہ اپنے خواہشات کو کنٹرول کرے. آپ نے تو خواہشات اس لیے تم کو روکا گیا تھا کہ تاکہ تم اپنی خواہشات کی قابو کرنے کی عادی بن جائے. حرام تو کیا، مباح کو بھی جب اللہ تعالیٰ کہے کہ چھوڑ دو تم چھوڑ دیتے ہو، لیکن اگر تم مباح چیزوں کو تو چھوڑتے ہو، حرام کو نہیں چھوڑتے. تو اس کی مثال ایسی ہے جس طرح تم نے ایک گدے کو یا بیل کو، ہم اس کو کتکورا کہتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں اردو میں؟ نہیں اردو میں، پشتو میں تو کتکورے ہے بھی کہتے ہیں، کتکورے. وہ جو آج کل کورونا کی طرح نہیں، وہ جو کیا ہے ماسک کی طرح لگاتے ہیں گدوں کو. دیکھتے ہیں نا وہ اس طرح. اب دیکھیں جب کوئی گھاس واس سے بچانا ہو، اپنی فصل کو بچانا ہو تو پھر اس کو کیا لگا دیتے ہیں، وہ چیز لگا دیتے ہیں. تو گویا تم نے روزے میں کیا اپنے آپ کو تو کھانا پینا بند کیا، لیکن آپ کی مثال گویا وہی ویسی ہے، کیونکہ وہ حرام حلال کو بھی نہیں جانتا، تم بھی نہیں جانتے. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، ہر قسم کی حرام بات سے ہماری حفاظت فرمائے. اس ماہ میں کسی کے لیے اگر تمہارے دل میں کوئی برائی ہو وہ بھی نکال دیں، خیرخواہ بن جاؤ،
جتنا آپ خرخواہ ہوں گی وہ خرخائی لوٹ کر تم پر آئے گی. بدخواہی کو چھوڑ دیں، حسد کو چھوڑ دیں، تکبر کو چھوڑ دیں. اگر اس ماہ میں نہیں چھوڑیں گے تو پھر کب چھوڑیں گے؟ صرف اللہ رب العالمین جل جلالہ کی بندگی میں اللہ اللہ کرنے میں وقت گزاریں. ہمارے چند بزرگانی دین اس تھوڑے سے عرصے میں چلے گئے. ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی، ہمارے مرشد شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی خلافات حضرت مولانا لفیظ مکی صاحب دامت برکات رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا یوسف مطالع رحمۃ اللہ علیہ، اس کے بعد وہ وفات ہو گئے. پھر اس کے بعد حضرت مولانا طلحہ صاحب جو حضرت کی جانشین تھے، بیٹھے تھے، وہ وفات ہو گئے. اور پھر اس کے بعد ہمارے محبوب میرے پیارے جو میرے ساتھ بہت زیادہ کیا تعلق تھا، محبت تھی، سب سے محبت تھی، لیکن بہت بڑی تعلق تھا حضرت ہزاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ وفات ہو گئے. اللہ تعالیٰ سب اس کے لیے دعائیں کریں. آپ کا ہم پر احسان ہوگا جو ہماری وہ ہے، اس کے لیے دعائیں کریں، اس کے لیے احسان ثواب کریں، ان کے لیے سب کے لیے یہ کر لیں تو انشاءاللہ آپ کو اس کا اجر آپ کے اجر میں کمی نہیں آئے گی. بس صرف آپ ایک نیت ہوگی، ایک نیت ہی، اس کا ثواب تم کو بھی ملے گا، ان کے لیے بھی احسان ثواب کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رمضان مبارک کی کمانے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ رب العالمین جل جلالہ ہم کو ہر اس بات سے ہمیں بچائیں جو ہمارے روزے کو نقصان پہنچائے، اور ہر اس کام کی توفیق عطا فرمائے جو ہماری روزی کی قیمت کو بڑھائے. آمین.